وہ معجزات دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ غمخواروں کے غمخوار بھی ہے اور یتیموں کے والی بھی ہے، تو مصیبت پریشان حال دلوں کے لیے سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آئیے اس کے بعد میں عنایہ عبیر شیخ آصف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ عنایہ عبیر شیخ آصف۔ شروع ذات پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ درود و سلام اس ہستی قدوس پر جس کا نام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں رب کعبین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا۔ محترم اساتذہ اکرام، مہمان خاص اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے حیا اور پردہ، اسلامی بہنوں کا زیور۔ حیا اور شرم عورت کا زیور اور خراج امتیاز ہے۔ یہ جذبہ عورت میں عظمت کردار اور عفت و پاک دامنی، حجاب و پردے کی جو غیر معمولی شان بیان کی ہے اور جس زور و تاکید کے ساتھ اس کی ضرورت کی توجہ مبذول کرائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آخر اسے ایمان کا حصہ قرار دینے والا اور مدثر خیر بتانے والا دین اسلام ہی تو ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے، جنہوں نے یہ کہہ کر اس کی عظمت شان کو دوبالا کیا کہ اگر تم میں شرم و حیا نہیں تو جو چاہو کرو، اور پھر مرد و عورت نگاہیں جھکائے رکھے۔ عورتیں راستوں کے کنارے کنارے چلے، زیورات بجاتی ہوئی نہ چلا کرے، اجنبی مردوں سے ملائمت سے بات نہ کرے۔ یہ واضح ہدایات دوسرے مذاہب کے مقابلے اسلام کے امتیاز کو بتاتے ہیں۔ سامعین اکرام، شریعت کی ان حیات آفرین تعلیمات کے باوجود مسلم خواتین کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ بے پردگی اور عریانیت میں خواتین وقت کی رفتار سے آگے نکل جانا چاہتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو بازاروں، مارکیٹوں اور مال شادی بیاہ کی تقریبات کا جائزہ لیجیے، جہاں مسلم خواتین و بچیاں زینت کے تمام لوازمات سے آراستہ ہو کر دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہے، جس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالیہ برسوں میں موبائل فون نے بے پردگی اور بے حیائی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلم اسکولوں اور کالجوں کے ثقافتی پروگراموں اور دیگر مقابلوں میں بھی لڑکیاں اپنا پرفارمنس شرم و حیا کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں واقعی تشویشناک ہے۔ بھلا ہو ان مردوں کا جو اپنے آپ کو ان بچیوں کے باپ، بھائی اور محافظ کہتے ہیں لیکن پردے کی تلقین نہیں کرتے۔ سامعین حضرات، افسوس ہوتا ہے اسلامی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ پر۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتی ہوں، کیا اسلام کے دائرے میں رہ کر ہم اعلیٰ تعلیم سے محروم ہو جائیں گی؟ نہیں، بے شک اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ شرعی دائرے میں رہ کر آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتی ہے، افق کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ آپ شرعی دائرے میں رہ کر پردہ و حجاب ہی ہے جو مسلم معاشرے میں عورت کی پروقار زندگی کا ضامن ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر